بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکثر احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی مخالفت کیوں کی تھی؟ یزید کی مخالفت کے اسباب کیا تھے؟ کن وجوہات کو بنیاد بنا کر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا کے سمیت اس کے مقابل آئے اور اپنے موقف پہ اتنی مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے کہ آپ کے رفقا بھی شہید ہو گئے، آپ کے خاندان کے افراد بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے خود اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا، اپنے لڑکپن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت دور دیکھا، اپنی جوانی کے ایام میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا سنہری دور دیکھا تھا۔ پھر بعد میں اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا 6 مہینے کا دور، اور پھر ان کے بعد امیر الاسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھا تھا۔ انہیں وہ سب کچھ یاد تھا جو عہد خلافت میں اور بعد ازاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نظام کے اعتبار سے سلسلہ چلتا رہا۔ یزید نے عہد خلافت کے طے شدہ اصولوں کو پامال کیا تھا۔ اپنے والد محترم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن اصولوں کے اوپر قائم تھے، ان اصولوں سے بھی اس نے روگردانی کی اور اپنے آپ کو ایک نئے انداز میں لے کر وہ جب نکلا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مخالفت کی۔ اگر ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان وجوہات کو بیان کریں تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ عہد خلافت میں اور بعد ازاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جو حاکم کا طرز زندگی تھا وہ انتہائی سادہ تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، وہ لوگوں سے ممتاز نہیں تھا، وہ لوگوں سے منفرد طرز زندگی اختیار کیے ہوئے نہیں تھا، بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ لیکن یزید نے روم اور ایران کے بادشاہوں کی طرح ایک شاہانہ زندگی کو اختیار کیا، عام لوگوں سے خود کو ممتاز کر لیا۔ عام لوگوں سے جداگانہ زندگی کو جب اختیار کیا تو یہ پہلی وجہ تھی کہ جس بنیاد پہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے مخالفت کی۔ دوسرے نمبر پہ پہلے ادوار میں بیت المال رعایا کی امانت سمجھا جاتا تھا، اس میں پڑا ہوا سارے کا سارا مال وہ عوام الناس کا ہوتا، جبکہ حاکم کی حیثیت ایک نگہبان اور محافظ کی صورت میں ہوتی تھی، اور حاکم اور نگہبان اپنی طے شدہ تنخواہ سے 1 درہم بھی زائد وہاں سے وصول نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی اسے زائد کی ضرورت پڑتی تو جب تک ذمہ داران اس کی اجازت نہ دیتے تب تک حاکم وقت 1 درہم بھی وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ جبکہ یزید کے دور میں بیت المال کو اپنا ذاتی مصرف بنا لیا گیا، اپنا ذاتی بینک سمجھا گیا کہ جب چاہو جتنا چاہو یہاں سے مال نکالو اور اپنی عیش و عشرت کے لیے اس کو استعمال کرو۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بنیاد پر بھی یزید کے ساتھ اختلاف کیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ پہلے ادوار میں یعنی عہد خلافت میں اور بعد ازاں امیر الاسلام جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حاکم وقت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا، لوگ اس کا محاسبہ کر سکتے تھے، بلکہ بعض صورتوں میں لوگوں نے علل اعلان بھرے مجمع میں خلفاء پر سوالات اٹھائے تو خلفاء نے جب تک ان کو مطمئن نہیں کیا اپنی بات کو
ان کے سامنے واضح نہیں کیا تب تک ان کو نیچے نہیں بٹھایا، جبکہ یزید کے دور میں جو محاسبے کی بات کرتا اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو قید کیا جا رہا تھا اور بعض کو قتل تک کیا جا رہا تھا کہ یہ ہماری مخالفت میں کیوں ہیں، انہیں کس نے اختیار دیا کہ یہ ہمارا محاسبہ کریں، کس نے اختیار دیا کہ یہ ہمارے اوپر حرف اٹھائیں، جبکہ پہلے ادوار میں لوگوں کی طرف سے آنے والے سوالات کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جاتا اور ان کا جواب دیا جاتا اور لوگوں کو مطمئن کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے بھی جناب حسین نے یزید سے اختلاف کیا۔ پھر پہلے ادوار کے اندر اسلامی عدلیہ بالکل آزاد تھی، قاضی پورے آزادی کے ساتھ مقدمات کا فیصلہ کرتا، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اجماع صحابہ کی روشنی میں اور پھر بعد ازاں اپنے قیاس کو، اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق ان مقدمات کا فیصلہ کرتا، یہاں تک کہ اگر حاکم وقت کو بھی عدالت میں بلانے کی ضرورت پڑی تو اسے بلایا گیا، اور بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف بھی فیصلہ آیا تو حاکم نے اسے قبول کیا، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک مقدمہ میں فیصلہ آیا تو آپ نے اسے قبول کیا۔ ایسے ہی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہودی کے مابین ایک مقدمہ کا فیصلہ یہودی کے حق میں آیا، جناب مولا مرتضیٰ نے اس کو قبول کیا۔ یزید کے دور میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لیا گیا، قاضیوں کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے، وہی فیصلہ دیں گے جو حکومت چاہے گی، وہی فیصلہ دیں گے جو حاکم پسند کرے گا، اگر حاکم کے خلاف جاؤ گے تو پھر تمہیں انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست کے اس اہم ترین ستون کو جب حاکم وقت کے دباؤ میں آتا ہوا دیکھا تو آپ نے یزید کی مخالفت فرمائی۔ پھر ایسے ہی پہلے ادوار کا جتنا نظام تھا وہ سارے کا سارا باہمی صلاح اور مشورے سے چلتا تھا، پیش آمدہ مسائل کے اوپر حاکم وقت مجلس شورا سے مشاورت کرتا اور ان کی مشاورت کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے، جبکہ یزید کے دور میں بادشاہ جو ہے وہ مطلق العنان ہو رہا تھا، یعنی اسے کسی بھی معاملہ کے اندر مشورہ کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اسے مطلق العنانی یعنی بالکل بے لگام ہو کر اپنے فیصلے وہ ٹھونس رہا تھا، اپنے فیصلوں کو وہ نافذ کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وجہ سے بھی اس کی مخالفت فرمائی۔ پھر ایسے ہی پہلے ادوار میں عہد خلافت میں بعد ازاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی انتہائی پاکیزہ تھی، طہارت والی، تقوی والی تھی، لوگ اس دور میں فسق و فجور سے دور تھے، ہوا اور ہوس سے دور تھے، نوش و نشید سے دور تھے، لیکن جیسے ہی یزید آیا طہارت کا وہ معیار جو ایک حاکم کا امتیاز ہوتا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، تقوی کا وہ معیار جو ایک حاکم کی زینت ہوتا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، نماز کی پابندی، اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنا یہ حاکم وقت کا ترہ امتیاز تھا، لیکن یزید ان تمام چیزوں سے باغی ہو چکا تھا، اس لیے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی۔ پھر ایسے ہی پہلے ادوار میں حکومت کا مرکز و محور اللہ رب العالمین کی کتاب اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جبکہ یزید کے دور میں ملکی مفادات کو ترجیح دی گئی، ملکی مصالح کو ترجیح دی گئی، اگر اس کے لیے قرآن و سنت کو چھوڑنا بھی پڑا تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی گئی، جبکہ حاکم وقت کے لیے لازم ہے کہ وہ بہر صورت کتاب و سنت کے مطابق چلے گا، وہ کتاب و سنت سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، لیکن یزید نے اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدوں کو معطل کر دیا، کتاب و سنت کے فیصلوں کو مؤخر کر دیا اور اس کے اوپر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے ملکی مفادات کا نام لے کر کتاب و سنت سے اس نے بغاوت اختیار کی، اس لیے جناب جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مخالفت کی۔ پھر ایسے ہی یزید کے دور میں کلمہ حق
برسر عام کہنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو بنیاد بنایا کہ یہ کیسا حاکم ہے کہ جو کلمہ حق کہنے سے بھی گھبراتا ہے، جو کلمہ حق کہنے والوں کو پابند سلاسل کر رہا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عظیم الشان خطبہ جسے کئی مورخین نے بیان کیا، جس وقت آپ اس کے مقابل نکلے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھنا، ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، کہ یہ گروہ ایسا ہے کہ جس نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے، اور شیطان کی اطاعت کو، شیطان کی تابع داری کو اختیار کر دیا، اور ساتھ کیا کیا؟ نماز کو ترک کر دیا، اللہ رب العالمین کی حدوں کو معطل کر دیا، اور مال فے، بیت المال، اس کو انہوں نے اپنا ذاتی بینک بنا لیا ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں کے مخالف آ رہا ہوں، میں کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے اس کے مقابل نہیں نکلا، بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی بقا کے لیے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا خوبصورت الفاظ ہیں جنہیں علامہ ابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں نقل کیا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، امامت کا اہل، حاکم بننے کا اہل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی کتاب پہ عمل کرنے والا ہو، جو ہمیشہ انصاف فراہم کرنے والا ہو، جو ہمیشہ حق کی اتباع کرنے والا ہو، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کی صفت کے ساتھ متصف ہو۔ جس بندے کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے، وہ بندہ کبھی حاکم نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مسلمانوں کا سرپرست اور سربراہ نہیں ہو سکتا۔ یزید کے اندر یہ ساری چیزیں مفقود تھیں۔ یزید ان کا بالکل عکس تھا، نہ تو وہ اللہ کی کتاب پہ عمل کرتا تھا، نہ وہ انصاف فراہم کرتا تھا، نہ ہی وہ حق کا متبع تھا، اور نہ ہی وہ رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا۔ اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابل آئے۔ اللہ احکم الحاکمین جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی انہی کی طرح با کردار بن کے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔